مہنگائی میں غریب کے لیے روشنی کی کرن بھی ماند پڑ گئی. یوٹیلیٹی سٹورز بھی اشیاء ضروریات زندگی نایاب. ایک ہفتے سے سبسڈائز گھی آٹا چینی غائب. شہریوں کا یوٹیلیٹی سٹور سے مایوس لوٹنے کا شکوہ. غربت سے پریشان عوام کی متعلقہ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل. مہنگائی نے چینی کا ذائقہ بھی کڑوا کر دیا. چینی کی 50 کلو کی فی بوری 200 روپے مہنگی. 50 کلو چینی ہول سیل میں 4,450 روپے تک پہنچ گئی. ممبر جوڑیا بازار ایسوسی ایشن عبدالمناف کہتے ہیں چینی کی ایکسپورٹ کی خبروں کو جواز بنا کر قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. انتظامیہ سبزیوں کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام. پیاز 180 سے 200 روپے کلو میں فروخت ہونے لگے. لہسن ادرک 320 روپے فی کلو کا ہو گیا. ٹماٹر 100 روپے. ہری سبزیاں 150 روپے کلو تک دستیاب. کراچی کی پہچان ایمپریس مارکیٹ کی تزئین و آرائش. ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان کا ایمپریس مارکیٹ کا دورہ. مارکیٹ کے دروازے کھڑکیاں اور کینوپی کو رنگ و روغن کیا جائے گا. ایڈمنسٹریٹر کراچی کی مارکیٹ کے اطراف پارک میں پودے اور موسمی پھول لگانے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی میں گیس بحران پر آواز اٹھا دی. کہا گیس بحران سے صنعتیں بند, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. وفاقی حکومت کے ساتھ خود بات کر رہا ہوں. معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے مل کر کوشش کرنا ہوگی. بڑھتی مہنگائی نے برتن بازار کی رونقیں بھی نگل لی. اسٹیل کی بڑھتی قیمت نے برتن خریدنا بھی محال بنا دیا. برتن بازار مارکیٹ صدر جاوید شیخ کہتے ہیں اسٹیل کی قیمت میں 50% اضافہ ہوا. مہنگائی کی وجہ سے اسٹیل اور کراکری کے دام بڑھ گئے. ڈالر کی اڑان نے تاجروں کی بھی نیندیں اڑا دی. آل سٹی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن کے چیئرمین شرجیل گوپلانی کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے تعمیراتی شعبے کا کام بھی رک گیا. لکڑی کی قلت کے باعث ٹمبر مارکیٹ کے تاجر بھی پریشان. تاجر برادری کا مطالبات نہ ماننے پر احتجاج کا اعلان. دودھ کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق درخواستوں کی سماعت. حکومت سندھ نے ہائی کورٹ میں جواب جمع کروا دیا. ریٹیلرز, دودھ فروشوں اور درخواست گزاروں کی عدم حاضری پر عدالت برہم. درخواست ناقابل سماعت ہے. اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کے دلائل. عدالت نے آئندہ سماعت پر درخواست قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب کر لیے. سندھ ہائی کورٹ میں غیر قانونی تعمیرات خلاف کیس کی سماعت. غیر قانونی تعمیرات نہ روکنے پر ایس بی سی اے وکیل کی سرزنش. یہ غیر قانونی تعمیرات ہو کیسے رہی ہیں؟ جیسے ندیم اختر کا استفسار. عدالت کا ایس بی سی اے کو فوری غیر قانونی تعمیرات روکنے کا حکم. آگرہ تاج لیاری میں خلاف قانون تعمیرات کا کیس. ڈی جی ایس بی سی اے کی سرزنش. 30 دن کی مہلت دے دی. بروقت عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ عدالت کا استفسار. لیاری کا علاقہ ہے, پوری عمارت گرانا بہت مشکل ہے. ایس بی سی اے حکام کا جواب. عدالت کا ڈی جی ایس بی سی اے کو غیر قانونی تعمیرات گرا کر رپورٹ جمع کروانے کا حکم. لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت. پولیس نے پیش رفت رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی. صبغت اللہ, نیاز اور عثمان مختلف مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے. تینوں کو سہراب گوٹ اور اسٹیل ٹاؤن پولیس نے گرفتار کر لیا. عدالت نے تینوں کی بازیابی سے درخواستوں کو نمٹا دیا. سندھ ہائی کورٹ کا شہری عمر اور کشن خان کی بازیابی کا حکم. کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے سے متعلق درخواست. ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ریکارڈ میں بڑے پیمانے میں گھپلے ہوتے ہیں. درخواست گزار کا موقف. سندھ ہائی کورٹ کا چیف سیکرٹری, پرنسپل سیکرٹری, وزیر اعلیٰ سندھ کو نوٹس جاری. ہیروئن فروخت کرنے کے الزام میں سزا کے خلاف اپیل. سندھ ہائی کورٹ کا ملزم حنیف کی سزا برقرار رکھنے کا حکم. ٹرائل کورٹ نے جرم ثابت ہونے پر 1 سال 7 ماہ قید اور 13,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی. منشیات عدالت کے فیصلے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج. منشیات کورٹ نے 20 سے زائد کیسز کے فیصلے اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کے برعکس دیے. وکیل اینٹی نارکوٹک فورس
اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کے مطابق 10 کلو منشیات برآمدگی کی سزا سزائے موت یا عمر قید ہے۔ ابتدائی دلائل سننے کے بعد منشیات فروش رفیق شیر خان اور دیگر کو نوٹس جاری۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے ملزمان کی سزاؤں میں اضافے کے لیے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے۔ کراچی میں سرد ہواؤں سے سردی کی شدت بڑھ گئی، کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ شہر میں فضائی آلودگی کے بادل بھی نہ چھٹ سکے۔ کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ آلودگی کی شرح 180 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ۔ ادارہ بین الاقوامی امور پاکستان کی 75ویں سالگرہ کانفرنس، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کہا ماحولیاتی تبدیلی دنیا کا اہم موضوع، حالیہ سیلاب میں پاکستان کو بڑا نقصان ہوا۔ ادارہ بین الاقوامی امور کے کردار کو سراہتا ہوں، اس ادارے کو قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی خدمات حاصل ہیں۔ سندھ سرکار سیکرٹری محکمہ برائے کالجز تعلیم پر مہربان۔ احمد بخش ناریجو کو کمشنر سندھ امپلائیز سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوٹ کا اضافی چارج دے دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ ہر محکمے میں کرپشن یا سکینڈل دکھائی دیں گے، وفاقی محتسب اعلیٰ اعجاز احمد قریشی کی پریس کانفرنس۔ کہا پہلے ہم 20,000 سے زائد شکایت درج کر رہے تھے، اس سال 1,07,000 درخواستیں آئی ہیں۔ کورین کونسل جنرل کا مرزا اشتیاق بیگ، مرزا اختیار بیگ اور کمشنر کراچی اقبال میمن کے اعزاز میں عشائیہ۔ کورین کونسل جنرل کم حق سنگھ نے اپنے گھر پر کورین کھانوں سے مہمانوں کی توازی کی۔ مرزا اختیار بیگ کہتے ہیں کورین کلچر اور تہذیب سمجھنے کے لیے کونسل جنرل کا عشائیہ بہت اہم تھا۔ پاکستان ایویشن انڈسٹری کے لیے بڑی خبر، ایک اور غیر ملکی ایئر لائن پاکستان میں فلائٹ آپریشن شروع کرے گی۔ تاجکستان کی سمن ایئر کا پاکستان کے لیے براہ راست فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ۔ سول ایویشن اتھارٹی نے سمن ایئر لائن کو فلائٹس کی اجازت دے دی۔ قومی بجٹ صارفین کے لیے اچھی خبر، ادارے نے صارفین کے لیے اے ٹی ایم سے رقم نکلوانے کی حد میں اضافہ کر دیا۔ صارفین اب ایک وقت میں 50,000 روپے نکال سکیں گے، اس سے قبل اے ٹی ایم حد 25,000 روپے مقرر تھی۔ شہر قائد سے کھیل کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر، انگلینڈ اور پاکستان کی کرکٹ ٹیمیں ملتان سے کراچی پہنچ گئیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے مابین ٹیسٹ میچ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا۔ ڈی آئی جی سیکیورٹی ڈاکٹر مقصود احمد کی صدارت میں اجلاس۔ ڈی آئی جی ڈاکٹر مقصود احمد کہتے ہیں میچ کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لائے جائیں گے۔